اب میں آتا ہوں ایم آف لائف کی جانب، مقصد حیات. اس کی اگر میں صحیح معنی میں ٹرانسلیشن کروں اردو میں ترجمہ، تو اسے میں کہوں گا مقصد حیات، یعنی کہ جینے کا مقصد. جینے کا مقصد جو ہے اسے ہم مقصد حیات کہتے ہیں، ایم آف لائف کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ ایم آف لائف کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ آپ کی زندگی میں ایم آف لائف کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو جانور سے مختلف کرتا ہے. مقصد حیات آپ کو جانور سے مختلف کرتا ہے. ایک انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ انسان کی زندگی میں ایم آف لائف ہوتا ہے، اس کا ایک مقصد حیات ہوتا ہے. جانور کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. انسان اس دنیا میں ہی مقصد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، مقصد کے تحت پیدا ہوتا ہے. پہلا جو دنیا میں آنے والے ہمارے بابا آدم جو ہیں وہ ہی مقصد کے ساتھ اس دنیا میں اتارے گئے تھے، اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہر انسان اس دنیا میں مقصد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کا مقصد ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو اس لیے دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے مقاصد ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے انسان ہیں اس سے بھی زیادہ مقاصد ہیں. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایک مقصد پیدا کیا ہے. آپ کے ساتھ آپ کا مقصد نہیں پیدا کیا ہے. اب جانور صبح اٹھتا ہے، کھاتا ہے وہ سارا دن، یا بیچارہ انگڑائیاں لیتا ہے، سوتا ہے تھوڑی دیر، ایک دن قربان ہو جاتا ہے اگر حلال ہے، ٹھیک ہے. حرام ہے تو ایک دن مر جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں. تو اگر انسان بھی یہی کچھ کرے، صبح اٹھے، ناشتہ کرے، دن میں روٹی کھائے، رات کو روٹی کھائے، سو جائے، صبح اٹھے پھر وہی دن، صبح کی روٹی کھائی، رات کی روٹی کھائی، دن کی روٹی کھائی، سو گئے، اسی طرح ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تو کھوتا 1000 سال پہلے کیا تھا؟ کھوتا. آج بھی کیا ہے؟ کھوتا ہی ہے. آنے والے 1000 سالوں میں وہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ کھوتا ہے تو وہ کھوتا ہی رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں. جانور کی زندگی کے 2 دن ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے زندگی کے 2 دن ایک جیسے ہوں. ہمارا آج ہمارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہتر ہونا چاہیے. تب جا کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم جانور سے مختلف ہیں. لیکن اگر ہمارے بھی زندگی کے دن اسی طرح گزرتے رہیں جس طرح ایک جانور کے گزرتے جا رہے ہیں، تو پھر اس میں گدھے میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے انسان کی زندگی کے 2 دن کبھی بھی برابر نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے؟ If your 2 days are equal, then you are in a big loss. ٹھیک ہے؟ آپ کے 2 دن اگر برابر ہیں تو آپ بڑے نقصان میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں. آپ کا جو آج ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے، اور جو آنے والا کل ہے وہ آپ کے آج سے بہتر ہونا چاہیے. تب آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں. تب آپ اپنے ایم آف لائف کو اچیو کر سکتے ہیں. ایم آف لائف میں اب آپ نے جو مقصد اپنی زندگی کا سیٹ کیا، فار ایگزامپل آپ نے ایم آف لائف سیٹ کیا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ایک نے سیٹ کیا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں نے انجینئر بننا ہے. یہ آپ کا ایم آف لائف ہے نا. اب بات یہ ہے کہ کیا صرف سوچ لینے سے ڈاکٹر بنا جاتا ہے؟ کیا صرف یہ سوچ لینے سے کہ میں نے انجینئر بننا ہے آپ انجینئر بن جائیں گے؟ نہیں نا. ایسے ہوتا تو چائے کی ہوٹلوں پہ رات کو جو لوگ بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں، اگلے دن آپ کو پتہ لگتا ہوں ان میں سے ایک پرائم منسٹر بن گیا ایک ان میں سے چیف منسٹر بن گیا. ایسے ہی ہے. اگر سوچنے سے ہوتا تو آپ کو پتہ لگتا کہ امریکہ میں جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ کبھی بھی امریکن نہ بنتے، ہمارے پاکستانی بن جاتے. اگر سوچنے سے
چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے صرف سوچنا جو ہے اس سے آپ ایم آف لائف جو ہے اسے اچیو نہیں کر سکتے. آپ اپنے گولز کو اپنے ٹارگٹس کو صرف سوچنے سے حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں, ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. کیونکہ مقصد حیات پانے کے لیے آپ کو بہت کچھ گنوانا پڑے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اندر اتنا برداشت ہے کہ آپ مقصد حیات کو پانے کے لیے کچھ گنوا سکیں. اگر تو گنوا سکتے ہیں, سب سے پہلے کیا گنوانا پڑے گا؟ آسائشیں, سہولیات, آسانیاں, انسانوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا, تب جا کے آپ مقصد حیات کو ٹچ کر سکیں گے. ایک بندہ سوچے یار باقی ساری چیزیں ایک طرف, نیند کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. ایک بندہ کہے یار باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن دوستوں کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے نا میں اس میں کمی نہیں لے کے آ سکتا. نہیں جی نہیں, 4 گھنٹے میرا تو موبائل کا ٹائم فکس ہے, یہ نہیں میں چھوڑ سکتا. تو مطلب ایسا بندہ قربانی نہیں دے سکتا, وہ کبھی اپنے مقصد حیات کو پا نہیں سکتا. آپ کو اس کے لیے بہت ساری چیزیں گنوانی پڑتی ہیں. ایگزامس کے دنوں میں آپ دیکھیں نا, جو جتنا سنسیئر ہوگا اپنی سکسیس کو لے کے, وہ آپ کو نظر آتا ہے اتنی اپنی نیندیں حرام کر کے بیٹھا ہوتا ہے, اتنا زیادہ ہارڈ ورک کر رہا ہوتا ہے. آپ کو ایگزامس کے دنوں میں بہت سارے اپنے فرینڈز ایسے نظر آئیں گے جن کے آپ دروازے پہ اسے بلانے جائیں گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ باہر کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. ہوتا ہے نا ایسے کہ باہر کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. مطلب وہ اتنے سنسیئر بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ایگزامس کو لے کے کہ دوستوں سے بھی ملنا گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایگزامس ہو جائیں بعد میں دوستوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی, انہوں نے کہاں جانا ہے, انہوں نے یہ گلیوں میں ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, تو پیپر دوبارہ نہیں آنے, پیپر سے جان چھڑا لوں پھر ان کو بھی بھگتا دوں. تو آپ جب تک سیکریفائس نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے مقصد حیات کو حاصل نہیں کر سکتے. اب دیکھیں مقصد حیات میں ہر انسان میں نا کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اسے دنیا کے تمام انسانوں سے مختلف کرتا ہے, دنیا کے تمام انسانوں سے اسے منفرد بنا دیتا ہے. ہر انسان میں ایک ایسی چیز لازمی ہوتی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیلنٹ, پیشن. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے. اگر آپ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے جو آپ کو باقیوں سے منفرد کرے گا, آپ میں ایسا کیا ہے جو باقی کوئی اور نہیں کر سکتا, آپ میں ایسا کیا ہے جسے آپ جتنا اچھا اور بہتر کر سکتے ہیں اتنا کوئی اور دوسرا شخص نہیں کر سکتا, وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے, وہ آپ کا پیشن ہے. اور یہ ہمیشہ وہ چیز ہوگی جو آپ کو تھکاتی نہیں, آپ کو کبھی سٹریس کا شکار نہیں کرتی, آپ کو بیزار نہیں کرتی, آپ تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے, اس کو پینٹنگ پسند ہے, وہ چاہتا ہے کہ سارا دن پینٹنگ ہی کرتا رہوں, آرٹس اینڈ پینٹنگ کی طرف ہی سارا دن لگا رہا ہوں. اسے آپ اگر بک اٹھا کے دے دیں گے وہ رونے لگ جائے گا. آرٹس اور پینٹنگ کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ تھکتا ہی نہیں ہے, 6 گھنٹے 8 گھنٹے لگا رہے گا, اس کو اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. اٹس مینس کہ یہ اس کا پیشن ہے, یہ اس بچے کا ٹیلنٹ ہے. آپ کو ہمیشہ وہ چیز تھکاتی ہے جس کے لیے آپ بنے نہیں ہوتے لیکن آپ اسے کر رہے ہوتے, وہ چیز آپ کو تھکاتی ہے. جس چیز کو کرنے کے لیے آپ بنے ہیں نا آپ اسے کبھی نہیں کرتے. جب اس کے لیے شرط ہے کہ آپ پہلے صحیح طریقے سے پہچانیں, آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے بڑی پہلی شرط ہے. جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے پھر وہ آپ کی ڈائریکشن ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ پاس نا زندگی میں 2 مرحلے آتے ہیں جب اسے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. ایک آپ کے پاس پیشن آ جائے گا, دوسرا آپ کے پاس پروفیشن آ جائے گا. اب آپ زندگی میں ایسے موڑ پر ٹھہرے ہوں گے جہاں آپ اپنے پیشن کا اگر انتخاب کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ میری مرضی اور دلچسپی کا کام تو ہے
لیکن اس سے مجھے جو سیلری مل رہی ہے وہ جسٹ 20,000 ہے. دوسرے رخ پہ آپ کو ایک ایسی جاب نظر آ رہی ہوگی جو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں آپ کو سیلری کتنی مل رہی ہے 40,000. اب یہ آپ پروفیشن کو چوز کر رہے ہوں گے صرف سیلری کو دیکھتے ہوئے. کس کو دیکھتے ہوئے؟ سیلری کو دیکھتے ہوئے. آپ کیا کریں گے؟ اپنی جو مرضی والا کام ہے اس کو اس لیے چھوڑ دیں گے یار یہاں سے 20,000 مل رہا ہے. اس کو چن لیں گے جہاں سے آپ کیا کہیں گے کتنے مل رہے ہیں 40,000. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جس کے لیے بنے تھے وہ تو چھوڑ دیا, جس کے لیے آپ بنے تھے وہ آپ نے چھوڑ دیا, جس کے لیے نہیں بنے تھے اس کا آپ نے انتخاب کر لیا. رزلٹ کیا نکلے گا؟ 3-4 مہینے کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہوگا اپنے بال نوچ لوں, آپ کا دل چاہ رہا ہوگا اپنے آپ کو تھپڑ لگاؤں. پھر جب آپ گھر آئیں گے تو آپ کے منہ پہ وہ گھر والے بھی پوچھیں گے خیر ہے سارا دن شکل پہ 12 بجے رہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ کا پیشن نہیں. پھر تھکاوٹ ہوتی ہے, پھر سٹریس بھی ہوتا ہے, پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے, پھر اینزائٹی بھی ہوتی ہے, پھر ناکامیوں کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. دوسری سائڈ پہ اگر آپ پیشن کا انتخاب کرتے ہیں پتہ ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شروع میں آپ کو اس میں جو مارجن نظر آ رہا ہوتا ہے, جو انکم آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو تھوڑی لگتی ہے. پتہ ہے کیوں تھوڑی لگتی ہے؟ پیشن ہمیشہ ایک سٹیپ زیادہ سے آپ کو سورس آف انکم پہ پہنچاتا ہے. پروفیشن میں یہ ہوتا ہے آپ نے ڈائریکٹ اس پروفیشن کا انتخاب کیا, آپ کی سیلری شروع ہوگی. پیشن میں کیا ہوتا ہے؟ پیشن آپ کا سب سے پہلے آپ پیشن کو چوز کرتے ہیں, پیشن دین لیڈ کرتا ہے پروفیشن کو, پروفیشن دین لیڈ کرتا ہے آپ کے سورس آف انکم. صرف کس کا اضافہ ہوا؟ ایک سٹیپ کا. کس کا اضافہ ہوا؟ ایک سٹیپ کا. وہاں آپ ڈائریکٹ پروفیشن پہ گئے, یہاں آپ انڈائریکٹ آتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ تھکیں گے نہیں, اپنے آپ سے بیزار نہیں ہوں گے, اپنی زندگی آپ کو کبھی بھاری نہیں لگے گی اپنے آپ پہ, آپ اپنی زندگی سے خوش رہیں گے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ذہنی سکون ہے. ذہنی سکون سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. دنیا کے امیر ترین شخص بن جائے, رات کو نیند کے لیے گولیاں کھاتے پھر رہے ہوں, وہ بھی کوئی کامیابی ہے, اس سے بھی سکسیس کہتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں ایسی کامیابی پہ بھی لانا تو کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد نیند نہ ہو, وہ بھی کوئی کامیابی ہے. سارا کچھ حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی زبان کا جو ذائقہ ہے وہ نہ لے پائیں, آپ اپنی لائف کو انجوائے نہ کر پائیں, آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے پائیں, وہ کوئی سکسیس نہیں ہے. یہاں صرف ایک سٹیپ کا فرق ہے. پیشن آپ کو لے کے جائے گا پروفیشن پہ, پروفیشن پھر آٹومیٹکلی آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ سورس آف انکم بن جاتا ہے. یہاں آپ ڈائریکٹ 40 پہ گئے تھے, یہاں سٹارٹ آپ کو 20 پہ لینا پڑ سکتا ہے, لیکن فیوچر میں آپ کو یہ کئی آگے پہنچا دے گا جہاں کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سب سے بڑی جو پازیٹیو بات ہے تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. آپ اپنی جاب سے خوش ہوں گے, آپ اپنی انکم سے خوش ہوں گے, آپ اپنے آپ سے خوش ہوں گے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ سے خوش ہوں گے کہ میں جو کرنا چاہتا تھا میں وہ کر رہا ہوں. سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے. اب مقصد حیات تب تک ادھورا ہے جب تک آپ نے اس میں ہیومینٹی کو شامل نہیں کیا. یاد رکھیے گا, اگر آپ نے زندگی میں خواب دیکھا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, لیکن اگر آپ نے یہ ساتھ میں ایڈ کیا ہے کہ یا اللہ میں ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت بھی کروں گا, تو یہ آپ کا خواب زیادہ جلدی پورا ہو جائے گا, کیونکہ اب آپ کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہوگی, اب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ شامل ہو جائے گی. اب اللہ آپ کو سپورٹ کرنے لگے گا اگر آپ اپنی نیت کو صاف رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ زبانی کلامی بندہ کہہ دے باپ میں ڈاکٹر بنے تو پھر خواب اتارتا پھر رہا پیشنٹس کی. ایسے نہیں, نیت کو صاف رکھیں کہ جو بننا ہے وہ بننے کے بعد ہیومینٹی انسانیت کو فروغ دینا ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. آپ کے ہر کام میں برکت ہو, آپ کے ہر خواب میں برکت ہو, پھر آپ کم آمدن میں خوش رہنا سیکھیں گے, کیونکہ جب برکت آ جائے گی تو کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. بے برکتی آ جائے تو لاکھوں کمالے اڑ جاتے ہیں لیکن ضروریات پوری نہیں ہوتی. تو مقصد حیات, ایم آف لائف
تب تک نامکمل ہے جب تک آپ نے اس میں انسانیت کو ساتھ شامل نہیں کیا. اور اس دنیا میں سب سے بہترین جو کام ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے. آپ عبدالستار ایدھی صاحب کو اس معاملے میں لے کے ان کی پیروی کریں گے. ایک ایسا شخص جس نے اپنی ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑوں میں گزار دی لیکن ان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے لباس پہنا. ایک ایسا شخص جو ہمیشہ ایک ایسے گھر میں رہتا رہا جہاں خود کبھی اے سی نہیں لگایا لیکن ایسے گھر بنا دیے جہاں اے سی روم تھے. جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے مانگتا رہا لوگوں سے لیکن اس نے ان لوگوں کے لیے گھر بنا دیے جو فٹ پاتھ پہ سوتے تھے. تو اصل کامیابی یہ ہے دوسروں کو سرو کرنا. مختصر سی زندگی ہے, آپ میں جانتے نہیں کتنی ہے, تو اس میں ہمیشہ انسانیت کو آگے رکھیں اور اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں. اپنے آپ سے محبت کرنا سب سے عظیم محبت ہے. جو اپنے آپ سے کہتے ہیں خوش ہوتا ہے نا وہ ساری دنیا کو خوش رکھ سکتا ہے. جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہے وہ دوسرے کو خوشی کیا دے گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ دوسروں کو بھلا کریں, دوسروں کی کو خوشی دیں, تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہونا سیکھیں. وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے حال پہ راضی رہنا سیکھیں. واصف صاحب کا ایک جملہ ایڈ کر کے اختتام کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ خوش نصیبی تو اپنے نصیب پہ راضی رہنے کا نام ہے. تو خوش نصیب بندہ کون ہے؟ جو اپنے نصیب پہ راضی رہتا ہے. تقدیر کو تقدیر والے کے سپرد کر دیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے, زندگی میں سکون شامل ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. نوٹ کر لیا آپ نے؟ یہ بتا دیں نا کہ یہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. یہ ویڈیو جو ہے نا اسی چینل پر, اس سے ریلیٹڈ بھی دوسرے اور اس کے علاوہ بیسیکلی سارا ہمارا جو مٹیریل ہے وہ ہمارا چینل ہے ہی آپ اسٹوڈنٹس. ہمارا جو چینل ہے وہ بیسیکلی آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ہے. اس چینل میں کوئی ایسی مرچ مسالے والی چیزیں نہیں ہوتی جیسے آج کل کے میڈیا پہ کیا جاتا ہے. یہاں بیسیکلی پیرنٹنگ کے اوپر, کمیونیکیشن سکلز پر, کیریئر کاؤنسلنگ پر, aim of life, stress, depression, anxiety, phobias, positive thinking, بچوں کی تربیت موسٹلی ہے بھی, پازیٹیو تھنکنگ پہ بھی ہے, ایٹیٹیوڈ پہ بھی ہے, موسٹلی ٹاپک پہ ہیں. فردر جو بنتی جا رہی ہیں جیسے آج یہ بنی ہے یہ ساری چینل پہ چلی جائیں گی. اسی طرح ڈفرینٹ ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں آتے رہیں گے جو آپ ہی کی ایج کے لوگوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ باقی کوئی بھی ٹاپک, ہاں فردر آپ کو کوئی کوشچن رہ گیا ہے تو آپ چینل کو وزٹ کر لیں گے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کوشچن باقی رہ گیا ہے یا جس ٹاپک پہ آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو نہیں ملا تو آپ کو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں وہاں پر کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال یا اپنی پرابلم ایڈ کر سکتے ہیں. پھر ہم اس کو ایک نئی ویڈیو کے فارم میں اس کا آنسر پٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.